آپ حضرات ماشاءاللہ علماء ہیں، آپ یہ بتائیں کہ اللہ رب العزت کو واجب الوجود ماننا یہ فرض ہے یا نہیں؟ یہ لفظ نہ کوئی استعمال کرے، علم نہ ہو اور بات ہے، لیکن ایسی ذات کہ جس کی ہستی کا ہونا ہر دور میں ہمیشہ سے ضروری اور لازمی ہو، اس پر عقیدہ فرض ہے یا نہیں؟ میں اس طرح لفظ کو چھوڑتا ہوں، اس پر عقیدہ فرض ہے۔ نمبر 2، اللہ کے سوا جو بھی ہے مخلوق ہے یا نہیں، اور اس کی مخلوقیت کا عقیدہ ضروری ہے یا نہیں؟ اگر کسی کا عقیدہ ہو کہ یہ مخلوق نہیں، یہ مخلوق نہیں، تو تعدد قدماء لازم آئے گا یا نہیں؟ کہ قدیم چیزیں دو، ایک اللہ کی ذات قدیم اور ایک یہ قدیم، تو تعدد قدماء کا عقیدہ اسلام میں قابل برداشت ہے؟ تو ذات قدیم ایک ہے، ذات قدیم دو، قدیم وغیرہ کے الفاظ فلسفیوں کے ہیں، ہم اس کی بجائے اول کہیں گے، اول، وہ لوگ قدیم کہیں گے۔ تو یہ لفظوں کا اور اصطلاحوں کا ہیر پھیر ہے، اس سے قطع نظر ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کی، اس کا قانونی علمی نام کیا ہے؟ اللہ کے لیے واجب الوجود، تو ہمارے لیے ممکن الوجود۔ تو ممکن الوجود اسے کہتے ہیں کہ جس کا نہ تو ہونا ضروری ہو اور نہ ہی نہ ہونا ضروری ہو۔ اگر نہ ہونا ضروری ہو تو ممکن الوجود ہوگا، اور ہونا ضروری ہو تو واجب الوجود ہوگا۔ تو ممکن الوجود کسے کہتے ہیں؟ کہ جس کا ہونا نہ ہونا، ہم ہوئے تو کیا اور نہ ہوتے تو کیا فرق پڑ جاتا؟ خدا تو تھا ہی اور خدا ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ ہم یہاں آئے تو ٹھیک ہے، اور نہ آتے تو بھی ٹھیک۔ تو ہم کیا ہیں؟ کیا دو ممکن الوجود۔ جس طرح اللہ کا واجب الوجود ہونا قطعی ہے، اس میں کوئی شک ہے، تو ہمارا ممکن الوجود ہونا یہ بھی قطعی ہے۔ اگر ہم انسان ہیں اور کوئی ہمیں کہے کہ ہم ممکن الوجود نہیں، ممکن الوجود نہیں، تو ہماری یہ مخلوقیت کا انکار ہے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، اس میں ادب اور بے ادبی کی بات، اکرام و تکریم کی بات نہیں، کہ انبیاء اور فرشتے یہ حضرت ممکن الوجود ہیں یا واجب الوجود؟ اور ان کا ممکن الوجود ہونا قطعی ہے یا ظنی؟ اللہ کا واجب الوجود ہونا قطعی ہے یا ظنی؟ اور واجب الوجود اور ممکن الوجود کے درمیان کوئی اور ہے، کوئی اور درجہ ہے؟ نہیں۔ اب آپ ہی بتائیں ایمانداری سے، اگر میں کہہ دوں کہ حضور ممکن الوجود نہیں، ممکن الوجود نہیں، تو آپ کی مخلوقیت کا، آپ کے انسان ہونے کا انکار ہوگا یا نہیں؟ اور آپ کا مخلوق ہونا اور انسان ہونا اتنا متواتر اور اتنا قطعی ہے کہ جو اس کا انکار کرے گا اس نے مسئلہ یقینیہ متواترہ کا انکار کیا نا۔ یہ بات آپ کے ذہن میں بیٹھ گئی۔ اب ایک شخص کہتا ہے حضور کی تعریف کرتے ہوئے کہ میں آپ کو ممکن نہیں مانتا، کیوں؟ آپ میں اتنی قدرتیں ہیں اور آپ میں اتنی طاقتیں ہیں اور نفع نقصان اتنا آپ کے ہاتھ میں ہے کہ اگر میں کہوں ممکن تو ممکن الوجود نہیں کہہ سکتا، کیونکہ ممکن الوجود تو محتاج ہوتا ہے، وہ تو مخلوق ہوتا ہے، محتاج ہوگا۔ تو ممکن میں یہ قدرت کہاں، ممکن میں یہ قدرت کہاں، واجب میں ابدیت کہاں؟ کہ اگر میں کہوں کہ حضور ممکن الوجود ہے تو ممکن الوجود میں تو وہ قدرتیں نہیں ہوتی جو آپ میں ہے، نفع نقصان، دنیا کا بنانا، پیدا کرنا، چلانا، یہ سب آپ کے ہاتھ میں، تو ممکن الوجود کی قدرت تو یہ نہیں ہوتی۔ ممکن میں یہ قدرت کہاں؟ اور اگر کہیں حضور کو واجب، تو واجب کبھی نماز پڑھتا ہے؟ تو حضور نماز بھی پڑھتے تھے، تو اس لیے واجب الوجود بھی نہیں۔ تو ممکن میں یہ قدرت کہاں، واجب میں ابدیت کہاں؟ حیران ہوں، یہ بھی ہے خطا، یہ بھی نہیں، وہ بھی نہیں۔ اب میں
وہ ممکن میں یہ قدرت کہاں، واجب میں ابدیت کہاں، حیران ہوں، یہ بھی ہے خطا، یہ بھی نہیں، وہ بھی نہیں، کہ اگر واجب الوجود کہوں تو بھی نہیں اور ممکن الوجود کہوں تو بھی نہیں۔ تو حضور کے بارے میں عقیدہ رسالت کا مبنی ہے آپ کی انسانیت پر، آپ کی مخلوقیت پر، آپ کے ممکن الوجود ہونے پر۔ جو ممکن الوجود ہے اسی پر وہی اتری، جو مخلوق تھا اسی پر وہی اتری، جو امتیاز انسانیت ہے انہی پر جبریل آئے۔ اب اگر کہیں کہ ان کا ممکن الوجود ہونا شبہ میں پتہ ہی نہیں، ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں، اور ادھر ذرا سے یہ بھی نہیں کہا کہ خدا ہے، تو یہ عقیدہ اسلامی جو قطعی اور یقینی ہے کہ پیغمبر مخلوق ہیں، اس کا انکار ہے یا نہیں؟